وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سجدہ آدم کے بارے میں پوچھا ہے۔ دیکھیے، قرآن میں تقریباً 7 جگہ اس کا ذکر ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، اور مختلف زاویوں سے وہ واقعہ سامنے آیا ہے، اور ہر زاویے سے جو ہے وہ حکم بالکل ثابت ہے۔ اب ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں کہا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ یہ ذہن میں آتا ہے سوال، شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کوئی تشریح نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر، اور نہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو قرآن کی جو بات جہاں ہو اس کو وہیں تک رہنا چاہیے، اور جس شاہانہ انداز سے اور جس یعنی یونیک انداز سے وہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور انسانوں کی ایک تخلیق کا معاملہ، کبھی صحابہ کرام نے پوچھا ہی نہیں، نہ کبھی وہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ پھر دوسری بات جو ذہن میں آ سکتی ہے کہ فرشتوں نے کس طرح سجدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے وہ کیسے ہیں۔ قرآن میں جس طریقے سے ان کا ایک ذکر ہے، ان کے بازوؤں کا ذکر ہے، کسی کے 2 بازو ہیں، کسی کے 4، کسی کے 6، اور جبریل علیہ السلام کے 600 بازو، اندازہ لگائے 600 بازو۔ اب پر ہیں ان کے، اڑتے ہیں، پھر وہ لائٹ کے بنے ہوئے ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں، نور کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، اور پھر پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر فرشتوں نے عرش کو بھی اٹھایا ہوا ہے، یعنی عرش کے جو پائے ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب وہ ان کا سجدہ کس طرح تھا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر وہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ بس جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اتنا ہی ہمیں ماننا چاہیے۔ بس اللہ کا حکم موجود ہے، بالکل انہوں نے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اللہ کا حکم جب آ گیا، اور پھر دوسری جگہ آتا ہے قرآن کے اندر ملائکہ کے بارے میں کہ وہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کا۔ باقی وہ جو انہوں نے شروع میں تھوڑا سا پوچھا تھا کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں، تو وہ ایک معلومات کے لیے ہوتا ہے، اعتراض کے معنوں میں نہیں تھا، معلومات کے لیے، کہ اس انداز سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جب وہ بتا دی تو پوری طرح پھر جب حکم کیا تو ابلیس چونکہ اس نے انکار کیا۔ اور یہ چونکہ 3 مخلوق ایسی ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں اور فرشتے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ذی العقول مخلوق کہا جاتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے غور کرنے کی صلاحیت ہے اس مخلوق کے اندر، ان 3 مخلوق کے اندر جو ہمیں بظاہر باقی اللہ جانتا ہے کتنی اس کی مخلوق ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو اصل میں یہ واقعہ اس لیے نہیں پیش آیا تھا کہ کل انسان دنیا میں جا کے وہ ایک دوسرے کو سجدے کریں یا بتوں کے سامنے سجدے کریں، کبھی نبیوں کے سامنے زندگی میں یا مرنے کے بعد، یا ان کی قبروں کے اوپر جا کے، یا آپس میں پیر اور مرید ان کو سجدے کریں، یا اس طرح کا ایک ماحول بن جائے، یا بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرائیں، یا بڑے بڑے بزرگ اپنے آپ کو سجدے کرائیں، اور پھر جب کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے علاوہ سجدہ کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو آگے سے وہ کہیں وہ ملائکہ نے نہیں سجدہ کیا تھا، بتائیے یہ اس لیے یعنی وہ واقعہ پیش ہوا تھا؟ ہرگز نہیں، وہ ایک یونیک واقعہ ہے، اس کو وہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب اس طرح کے سوال ان سے کیے گئے تو انہوں نے کہا بھی یہی معاملہ ہے کہ حکم موجود ہے، اب کیوں حکم دیا اللہ جانتا ہے، کس طرح سجدہ کیا اللہ جانتا ہے، نہیں ہم جان سکتے، بالکل اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے ذرا اعتراض کیا کہ یہ تو اللہ نے جب حکم دے دیا تو پھر کہیں یہ شرک نہ ہو جائے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر تم لگاؤ فتویٰ اللہ کے اوپر اور خوشیاں مناؤ تم، یعنی تم نے پھر گویا اللہ پر بھی فتویٰ لگا دیا ہے، تو اللہ سے بھی زیادہ گویا سمجھدار ہو۔ تو جب اللہ حکم دے دے کسی چیز کا، کہیں بھی، یہ صرف ملائکہ کا معاملہ نہیں ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما، پتھر کو، اب دیکھیے کسی بھی جگہ پتھر کو آپ چومیں گے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، ثواب سمجھ گے تو یہ شرک ہوگا، لیکن حجر اسود کو آپ ثواب سمجھ کے چومیں گے، اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مالک الخالق نے حکم دیا، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کیا، عمر بن خطاب نے اعلان کیا تھا جب وہ حجر اسود کو چوم رہے تھے تاکہ لوگ سنیں اس علمی بات کو، انہوں نے پکار کر کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے،
میں صرف تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے دیکھا، یعنی اگر نبی علیہ السلام کو چومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ بوسا دیتا۔ تو اس طریقے سے اصل میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا، ماننے والوں کے اوپر، کیونکہ انسانوں کی نفسیات کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے وہ جو واقعہ آدم علیہ السلام کا ہے وہ اس انداز سے بھی ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈال کے ان کو بھی ورگلا دیا۔ تو دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا، ہم نے ان کو جب معاف کر دیا، جب معافی مانگی، تو تم بھی انسانوں آدم کے اولاد ہو تم، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں کبھی معاف نہ کریں گے۔ صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرف فوراً اپنی غلطی مان کے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ اور معافیا مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور پھر بھول چوک تمہاری سرشت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ بھی یہاں بتانا تھا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے رکھی تھی، اور ساری انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھول جانے کی ایک چیز رکھی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں بار بار۔ دیکھیے اپنی عملی زندگی میں کتنی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم انتہائی وہ عزم کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ بھول نہیں ہوگی، پھر ہو جاتی ہے، بشر ہیں ہو جاتی ہے، اور پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے، پھر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، بار بار، یہ نہیں کہ وہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، نہیں گناہ ہوتے ہیں، لیکن بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اپنے مالک اور خالق کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر مالک نے معاف نہ کیا تو ہماری بربادی یقینی ہے۔ بس اللہ غفور الرحیم ہے، الغفار ہے، الغفور ہے، الودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ خوش ہوتا ہے، معاف کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ دعا جو لیلۃ القدر کی، ام المومنین نے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو یا رسول اللہ میں کون سی دعا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو سراپا معافی ہے۔ یہ ایک سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوتی ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں آیا انہ هو التواب الرحیم، تواب بہت بڑا معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہے۔ باقی اس چیز کو دلیل پکڑ کے پھر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنا، یہ جہالت کی انتہا ہے، قرآن کا مذاق ہے، یقین کیجیے۔ اور سورہ یوسف کا وہ مذاق ہے، یہ آسن القصص کے اندر سے انہوں نے یہ نچوڑ نکالا ہے۔ اور سورہ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کے اندر رکھا جائے گا۔ کیا ان کافروں نے گمان کیا کہ میرے بندوں کو میرے غلاموں کو، یعنی میرے بندوں کو، بندہ جو ہوتا ہے غلام سے بھی آگے ہوتا ہے، تو میرے بندوں کو وہ مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا کارساز بنائیں، یعنی ان کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، واسطہ وسیلہ، ان پر توکل بھروسہ، ان کی پکاریں، ان کے رکوع اور سجدے کریں ثابت، اور پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہیں سورہ ال عمران کے اندر مالک فرماتا ہے کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے، اور پھر کتاب نازل کرے اس کے اوپر، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ تو مالک فرماتا ہے کیا وہ تمہیں کافر بنائے گا؟ کوئی کفر کا فتویٰ لگایا کہ ایسا کوئی اگر تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے سامنے جھکو، میری بات مانو اللہ کے مقابلے میں، تو وہ کفر کی تعلیم دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے پوری طرح ثابت کر دیا ہے کہ محمد حنیف صاحب کفر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یقین کیجیے انہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لیا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں چونکہ ان کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، اور محمد حنیف صاحب کی بات کو مانتے ہیں، تو انہوں نے گویا اللہ کے علاوہ اپنا ایک رب بنا لیا ہے۔ اللہ کے حرام کو اس نے حلال قرار دیا، اللہ نے حرام کیا اس چیز کو، کوئی نبی کسی نبی کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ محمد حنیف صاحب نے اس میں ایک استثناء نکال لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اپنی صفت نہیں دی ہے، وہ اپنی صفت کے اندر کسی کو شریک نہیں، یہ صفت دینے والی چیز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی معجزانہ طور پر، اور پھر کبھی بھی اللہ کوئی بھی صفت نہیں دیتا ہے کسی کو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ تو اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ جب انسان ایک دفعہ پچڑی سے اترتا ہے نا، خاص کر عقیدے کی خرابی جب آتی ہے، پھر باولا ہو جاتا ہے انسان۔ شرک ایسی بری چیز ہے، انسان کو ہوش اڑا دیتی ہے، بالکل بوکھلا جاتا ہے انسان، اور بزدل ہو جاتا ہے، نامرد بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی ہمارے ساتھی کے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں چار بندوں کے سامنے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ چاہے اس کے اوپر مبالغہ ہم کہیں گے تب بھی مبالغہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ، عقیدے کے مسئلے کے اوپر مبالغہ ہوتا ہے، دوسری کسی بات کے اوپر نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جھوٹے ہیں۔
تو یہ معاملہ ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے بھی ہماری دعائیں بھی ہوتی ہیں. کبھی غصہ بھی آتا ہے کیونکہ ظلم بہت بڑا کیا ہے نا, جرم بہت بڑا کیا ہے. مومنوں کی جماعت کے اندر شرک ڈال کے اس کو پھر پٹڑی سے اتار کے اس کو مرتد بنا دینا, یہ کوئی معمولی جرم ہے. اور خاص کر یہ چند مولوی ٹائپ لوگ ان کے ساتھ چمٹ گئے ہیں. اور مولوی تو ہوتا ہی مفاد کا بندہ ہے, پیٹ کا بندہ, جس طرح خلیل الرحمان ہے, عتیق الرحمان ہے, اور یہ منور سلطان ہے. تو یہ سارے پھر وہاں مرکز میں انہوں نے ایک مولوی بٹھایا ہوا, خالص وہ دیوبندیوں کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے, جو مرکز میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ حبیب یا اس طرح کا اس کا کوئی نام ہے. تو یہ مولوی بنا دیا اس نے, مجاہدوں کو مجاور بنا دیا. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمارے بھائیوں کو بچائے.